السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت تو ضرور دی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ نیک بندے جو ٹرین کا سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کر لی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ ٹرین پلیٹ فارم سے 1 انچ بھی آگے نہ چل سکے۔ ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آخرکار کس طریقے سے ان کی مشکل حل ہو سکی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو پہ ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ خاص طور پر نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں اور وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز اس لیے ادا نہیں کرتے کہ وہ فرض کر دی گئی ہے اور انہیں پڑھنا ہی پڑے گا، اپنے سر سے فرض کو اتارنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ ملاقات ان کی ادب و احترام کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نجات ملتی ہے اور لوگوں کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جب ان پر کسی جانور نے حملہ کیا یا کوئی موذی جانور سامنے آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو ہم سنتے ہیں اور سینہ بسینہ یہ ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے، جو ایک ٹرین کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور انہیں اللہ رب العالمین کا درس دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، انہیں پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ تم اس کی طرف 1 قدم بڑھاؤ تو وہ 70 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا، تم اس کی طرف چل کر جاؤ وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ اس لیے یہ اللہ والے اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ دوستو، یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تو اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا جو کہ ٹرین ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، اس لیے ہم یہیں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کی جائے۔ ہم پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کریں گے اور پھر اپنے سفر کو شروع کریں گے۔ دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اور ان کی تمام ساتھی ٹرین سے اترے اور ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب اپنے سفر کو شروع کرنے والی ہے، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گئی اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دوسرے کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے میں اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی۔ اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ دوستو، یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنا ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے یہ تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہارن کی آواز سنیں تو فوراً ہی اپنے ڈبے یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ دوستو، اب ٹرین کا ہارن بجنا بھی بند ہو چکا تھا۔ اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔
मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई खराबी नहीं है, यानी ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूंकि तमाम तर मामला मैकेनिक के समझ से बाहर था, ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर पूछा, ये लोग कौन हैं? क्या ये इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले हैं? तो लोगों ने बताया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वह एक तरफ बैठा उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। ट्रेन मास्टर ने खुद उनके पास जाकर गुजारिश की, ऐ अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं मालूम होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब व एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही है। अब नमाज अदा कर रहे हैं और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम दोबारा इस सफर को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये बुजुर्ग उस वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी तौर पर चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लगे घंटे के बटन को जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।